اور قرآن میں اللہ ویسے بھی کہتا ہے، میں اور آپ، ہمارے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو، اس کے عوض جنت کے عوض۔ ہم بکاؤ مال ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ وی آر ناٹ آر سیلف، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ رب العزت کے غلام ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم غلام کس کے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں جب یہ فرما رہے نا، میں نے تمہاری جانوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ تو پھر اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب تم خریدے ہوئے گئے ہو میرے ہاتھوں، تو بس پھر ویسے ہی حالات کرو تاکہ میں تمہیں جنت میں داخل کر سکوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بہت بڑے صحابی سیدنا صہیب بن رومی یا سیدنا صہیب بن سنان، ان کا اصلی نام پورا تھا صہیب ابن سنان ابن مالک الرومی۔ یہ رومی کیوں کہتے تھے ان کو؟ ہی واز ناٹ فرام روم، یہ روم سے بلانگ نہیں کرتے تھے، ہی واز اے پیور عرب۔ لیکن وہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے نام سے رومی کیوں لگ گیا۔ ان کی جو کمپلیکشن تھا وہ بہت ریڈش تھا، جیسے عمومی طور پہ آج کل کے گوروں کا ہوتا ہے، اور جنجر بال جو تھے وہ جنجر کلر کے تھے، یعنی کہ اورنجش کلر کے تھے، بلانڈ ٹائپ بال تھے۔ تو اس لیے اس کمپلیکشن کو دیکھ کے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ عرب سے نہیں ہے اور یہ شاید کوئی باہر کے ہیں۔ تو اصل میں ہوا کیا تھا کہ ان کے فادر جو ہیں وہ ایک ایریا کے چیف تھے، اور کو کس نے مقرر کیا ہوا تھا؟ فارس یعنی پرشیا کا جو ایمپرر تھا، انہوں نے عراق میں ایک جگہ ہے العبولا کے نام سے، وہاں کے وہ چیف تھے۔ اور رومن، یا میں سورہ روم میں بھی شروع میں پڑھا کہ رومنز اور پرشینز میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، صورت کی دو سپر پاورز تھیں۔ تو رومنز نے اس جگہ کو اٹیک کیا، اور انفارچونیٹلی یہ جو ایریا تھا جس میں یہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ چیف تھے، یہ رومنز نے کیپچر کر لیا۔ اور جب رومنز نے کیپچر کر لیا تو انہوں نے جو کچھ بھی وہاں سے دیکھا، ساری پراپرٹی قابو کی، اور پھر سارے عورتوں کو، بچوں کو اور مردوں کو سلیوز بنا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے، اور so he was taken to the Roman Empire، اور وہاں پہ یہ جا کے بیچ دیے گئے۔ اور پھر کیونکہ ماشاءاللہ لکس میں بہت خوبصورت ہے تو ان کو اکثر لوگ خریدنا چاہتے تھے، تو یہ کبھی ایک سید سے دوسرے سید کے بعد بکتے تھے۔ سید مینس جو سید کے بادشاہ یا سردار ہوتے تھے، تو لوگ ان کو خریدنا پسند کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ میں بیسکلی ایک عرب ہوں، آئی ایم ناٹ اے رومن۔ یہ میرے لیے ویک انفارمیشن دی، آپس کی بات ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ رومن تھے، اس لیے اس وجہ سے ان کو رومی کہا جاتا ہے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے، ان کا نیٹو پلیس عرب ہی ہے۔ اس کے بعد جس کے پاس بھی رہے سلیو کام، جس کے پاس بھی کیا، بہت ڈیڈیکیٹڈ طریقے سے کام کیا، اور لوگ ان کو اس لیے بھی بہت پسند کرتے تھے جو کام میں ڈیڈیکیشن بہت زیادہ تھی، دوسرا گڈ لکنگ بھی بہت تھے، اور ساتھ مطلب کہ ماشاءاللہ جو کریکٹر تھا وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ اور یہ واز سن آف اے چیف، اور مطلب کہ وہ جو چیف جن کے والد صاحب تھے انہوں نے ان کی بڑی اچھی برنگنگ اپ کی ہوئی تھی۔ آلدو آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پہ اتنا ہی اس کا بگڑا ہوا بچہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی اچھا نکل ہے، اور دوسروں کو کیا کہنا ہے، ہمارے اپنے حالات یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آبزرو کیا کرتے تھے رومنز کو،
اور ان کے دماغ میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ کتنے فلتھی لوگ ہیں, گندے لوگ ہیں. گندے ان سینس کہ ان کو پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں تھا, ان کو کسی چیز کا بھی کوئی خیال نہیں تھا. دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو رومنز ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ he started to become fed up of these people. یعنی کہ اب آپ دیکھ لو کہ حضرت صہیب اس وقت مسلمان نہیں تھے, لیکن یہ بات ان کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ ایک قوم ایک دوسرے کو آپس میں کسی طرح دھوکہ دے سکتی ہے. اور آج ہم مسلمان ہیں سبحان اللہ, لیکن دھوکے پہ دھوکہ دی جا رہے ہیں ہر ایک کو. تو ایک نان مسلم اس وقت کے وہ بھی بچے یہ آبزرویشن میں اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک قوم اپنی دوسرے بندے کو کیسے دھوکہ دے سکتی. ایک دن پھر یہ چرچ کا کوئی ایک اولڈ لیڈر تھے, ان سے انہوں نے سنا, he was talking to someone else, کہ ان نبی کا وقت آ گیا ہے جو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ جیسس کرائسٹ کی شریعت کو کمپلیٹ کرنے آئیں گے, اور وہ ساری شریعت جتنی بھی سارے انبیاء لائے سب کو کمپلیٹ کر دیں گے, اور وہ تورات میں جو کچھ ہے, جو کچھ انجیل میں ہے, سب کو کنفرم کریں گے اور سب کی گواہی دیں گے. قرآن سب کی گواہی دیتا ہے. میرا اور آپ کا یقین ہے کہ تورات پہ بھی مجھے یقین رکھنا ہے, مجھے بائبل پہ بھی یقین رکھنا ہے, مجھے زبور پہ بھی یقین رکھنا ہے, اور قرآن حکیم جو ہے وہ ان تینوں کتابوں کی تسلسل میں ان کی پوری کی پوری ان کے اوپر مہر لگاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اور یہ ساتھ یہ بھی کہا کہ he will bring goodness and take out his people from the bad habits which they are in. حضرت صہیب بھی یہ سن کے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہوں تو میں عرب, وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ واپس عرب جاؤں گا, تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بھی نبی ہیں ان سے ضرور ملاقات کروں گا. اچھا, اس کے بعد جو ان کا پہلے ہی وہ فیڈ اپ ہو رہے تھے, آپ کو میں نے بتایا ان کے حالات کو دیکھ کے, تو وہ پھر فردر جو ہے نا یہ سن کے یہ خبر اور ایکسائٹیڈ تھے کہ اب میں جلدی واپس عرب جاؤں. اب اس کے بارے میں دو روایات آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صہیب جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے, جہاں جس جگہ پہ بھی رومن امپائر میں جہاں بھی لگے تھے وہاں سے ہی رہن ہوئے. سیکنڈ روایت میں یہ آتا ہے کہ مکہ کے کچھ لوگ اس جگہ پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو خریدا, لیکن زیادہ روایات پہلے والی ہیں کہ رہن ہوئے, مطلب کہ انہوں وہ جگہ چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے. اور when he ended up in مکہ, تو وہاں پہ یہ ان کو کسی نے وہاں پہ بھی اپنا سلیو بنا لیا. دیٹ واز عبداللہ ابن جدان. عبداللہ ابن جدان کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. یہ بیسکلی وہ انسان تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں بہت بڑا ٹریجر ملا تھا, جس میں بہت بڑا سونا چاندی اور بہت ہیوج اماؤنٹ آف ویلتھ تھی. اب یہ سوچتا تھا کہ میں اس ٹریجر کا کیا کروں. اس نے ایک وائز بندے سے مشورہ لیا کہ اس ٹریجر کا کیا کروں. اس وائز آدمی نے یہ مشورہ دیا. کچھ لوگ اچھی طبیعت کے اس وقت بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اس ٹریجر کو تم لوگوں کے اوپر چیریٹی کرنے میں استعمال کرو. اگر تم چیریٹی کرو گے تو تمہاری عمر لمبی ہوگی. اب عمر لمبی ہونے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی. عمر لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس پہ بھی چیریٹی کریں گے وہ آپ کو آپ کی موت کے بعد بھی دعا میں یاد رکھے گا. تو یہ اس نے اس نسبت سے بات کی. تو اس کے بعد جی سو ہی اسٹارٹیڈ ٹو گیو چیریٹی, اور بہت سارے گفٹس لوگوں کو بھجوانا شروع کر دیے. لوگوں کے گھر گفٹس آتے تھے تو پتہ چلتا تھا عبداللہ ابن جدان کے گھر سے آئے ہیں. اس کے بعد جی یہ پھر یہ اس کانفرنس کا بھی حصہ رہتے تھے, یا ان کے گھر پہ ہوتی ایک روایت آتی جو جس پہ ظلم ہوتا تھا, یعنی کہ جو مظلوم ہوتا تھا وہ اس کے خلاف ظالم کو سزا دینے کے لیے جو ایک وہ حلف الفضول جو ہم نے پڑھا تھا سیرت النبی میں, اس کے اندر اس کا حصہ تھے. اور بلکہ he was one of the founding members کہ یہ oppressed لوگوں کو بچایا کرتے تھے. So he was a rich and wealthy man. تو
یہی پھر حضرت اللہ تعالیٰ کے بھی کام دیکھیں گے. عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچنا حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ بھی اللہ کی کوئی خصوصی وہ تھی. اگین جتنے صحابہ کا ہم نے بارے میں پڑھا جنہوں نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور پھر اپنی کوشش کی, اس میں بھی حضرت صہیب الرومی بھی شامل ہیں بیسکلی, کہ انہوں نے حق کی تلاش کو جاری رکھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق تک پہنچا دیا. ایک ٹائم آیا کہ عبداللہ بن جدعان نے ان کو فری کر دیا اور کہا کہ آپ ایسا کریں گے اب آپ بزنس کریں. تو انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا مکہ مکرمہ میں اور انڈر دا پروٹیکشن آف عبداللہ بن جدعان, یعنی کہ اس نے مالی معاونت بھی کی. تو ایک حضرت صہیب جو تھے اس وقت واز ناٹ ویل نون بیکاز ان کی نوجوانی ساری کہاں گزری ہے, رومن امپائر کے اندر. تو دوسرا یہ کہ وہ عربک بھی صحیح طرح نہیں بول سکتے تھے, اس کی بھی ریزن تھی کیونکہ بچپنا سارا کام گزر گیا اس کیپچر ہونے کی وجہ سے رومن امپائر میں, اور اس سے پہلے وہ عراق میں بستے تھے. والد صاحب جو تھے وہ ادھر کے چیف تھے, تو چائلڈہڈ لینگویج نہیں تھی ان کی عربک جو تھی. تو یہ جب عربی بولتے بھی تھے نا تو ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا فورن ایکسنٹ میں بولتے ہیں عربی, ایکسنٹس ہوتے ہیں نا ڈفرینٹ, مطلب کہ اگر آپ کسی گورے کو گئے اردو بولے تو مشکل سے بولے گا, ایک وہ ڈفرینٹ ایکسنٹ سے بولے گا. میں اور آپ ڈفرینٹ ایکسنٹ سے انگلش بولیں گے. تو اس لیے حضرت صہیب جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ایکسنٹ سے عربک لینگویج استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ چیز ان کو ڈسٹنکٹ کرتی تھی. تو لوگوں نے ان کو یہاں پہ کہنا شروع کیا کہ یہ صہیب ابن رومی ہے, یعنی کہ یہ روم سے تعلق رکھتے ہیں. تو شکل مبارک بھی ویسی تھی, ریڈ اسکن تھی, بلونڈ بال تھے یا جنجرلی اورنج بال تھے. اس کے بعد جو ہے دوسرا یہ کہ بول بھی نہیں پاتے تھے عربک صحیح طرح. تو یہ بیسکلی صہیب الرومی یہاں سے ان کا نام پڑ گیا. بٹ ہی واز ناٹ فرام روم, اگین آئی ایم ریپیٹنگ دس. اس کے بعد انہوں نے جب بزنس سٹارٹ کیا تو بزنس میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور بہت پیسہ کمایا. ہی بیکیم ویری رچ. جب مکہ آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جب انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا کہ حضور نے اعلان نبوت کر دیا. ہی واز ویری ایکسائٹیڈ. اور اس کے بعد اصل مقصد ان کا ادھر آنے کا یہی تھا. بزنس تو ایک وہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی مل گئی, سٹارٹ کر دیا. تو انہوں نے کہا جس وجہ سے میں آیا تھا اب میں اس وجہ تک پہنچوں جو جس وجہ کی وجہ سے میں یہ بھاگ کے یہاں تک پہنچا ہوں. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. تو اس بندے نے آگے سے کہا کہ دیکھیں ان کا نام اجتماعی طور پہ مت لینا ورنہ تمہیں قریش پکڑ کے جو ہے نا وہ سخت سزا دیں گے. اس وقت ظلم کا دور تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, مکہ کا دور تھا. تو انہوں نے خیر وہ جو بھی آدمی تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ موجود ہے. تو رات کو خاموشی سے یہ جب دار ارقم پہنچے تو دروازے پہ دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہیں. تو اب ظاہر بات اس وقت آئیڈینٹیز چھپانے کا ایک طریقہ تھا. تو انہوں نے حضرت عمار سے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. حضرت عمار کو یہ پہلے سے جانتے تھے بزنس وغیرہ کس سسٹم ہے. تو حضرت عمار نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ادھر. تو دونوں اپنی آئیڈینٹیز چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ حالات ذرا سازگار نہیں تھے, آپ کو پتہ ہی ہے حالات کتنے مشکل تھے. حضرت صہیب نے پھر اس میں پہل کی اور کہا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بہت سنا ہے, ان کی باتیں سنی ہیں, تو میں تو ان کو سننے آیا ہوں. اب سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کی اور پھر انہوں نے اپنے دروازہ کھڑکایا. اور علماء لکھتے ہیں اس پہ کہ واللہ وہ جو ووڈن ڈور تھا وہ فاصلہ تھا ان کے زندگی بدلنے کا.
یعنی کہ اب جیسی وہ ووڈن ڈور کھلا ان کی زندگی ابھی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہوگی دونوں حضرات کی. آپ کو پتہ ہے حضرت عمار بن یاسر کا کیا رتبہ ہے, حضرت صہیب بن رومی کا بھی ذکر بہت سنتے ہیں. تو اس لیے اسمال سٹیپس, کسی چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہدایت اللہ کو کسی ذریعے سے بھی دے سکتے. تو اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی. یہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور قرآن کی ٹیچنگ سنی, اللہ کے نبی کی ٹیچنگ سنی, اور دونوں نے اکٹھے اسلام ڈکلیئر کیا. سیدنا عمار سیدنا صہیب یہ دونوں جو ہیں ان کا اسلام اکٹھا تھا. اس کے بعد جب ظاہری بات اسلام ڈکلیئر ہو گیا, ان کے پاس پروٹیکشن تو تھی کوئی نہیں. اگین ہی واز اے فارنر ٹائپ, تھے نہیں فارنر لیکن موسٹلی کیوں ٹائم باہر گزارا تھا, تو ان کو بھی بہت زیادہ ظلم سہنا پڑا, حتیٰ کہ یہاں تک ان کو ہجرت سے بھی روک دیا گیا اور یہ ہجرت نہیں کر سکے. اور قریشیوں نے یہ کہا کہ جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو اس وقت یو آر ویری پور اینڈ ناؤ یو آر ویری رچ اینڈ یو آر گوئنگ اوے فرام دا ریلیجن آف آور فور فادرس, تو اس لیے وی ول ناٹ الاؤ یو ٹو گو. اس کے بعد جی یاد رکھیے گا رازق اللہ کی ذات ہے, فضل اور ورچو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. یہ قریشی سمجھتے تھے کہ شاید ہم دینے والے ہیں, تو یہ آج تک ہمارے یہاں سوچ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق ہمارے ہاتھ میں, معاذ اللہ, رزق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اور میرا اور آپ کا زبانی یقین تو اس پہ ہے, لیکن دل کے اندر یہ چیز نہیں اتری ہوئی ابھی تک. جس دن دل کے اندر اتر جائے گی آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ آج کل جو پریشانی ہے وہ رزق کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا وعدہ لیا ہوا ہے نا کہ میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا, جیسے مرضی پہنچاؤں. لیکن ویئر ایز جنت اور جہنم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کے وہ ہماری ٹاپ پرائیورٹیز میں ہے, رزق ہماری ٹاپ پرائیورٹی میں. اس کے بعد جی ان کو بہت ابیوز کیا گیا, فزیکلی بھی, وربلی بھی, فائنینشلی بھی, یعنی ان کے کاروبار میں ان کو نقصان پہنچایا گیا, لیکن اور ہجرت بھی نہیں کرنے دی. سو مچ سو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے, حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ میں آئی واز اے تھرڈ پرسن جنہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کرنی تھی, لیکن بس حالات نے مجھے یہ موقع نہیں دیا, یا انہوں نے بھی ان کے گھر کے باہر بھی جو ہے نا چاروں طرف سے سراؤنڈ کیا ہوا تھا ان کو بھی. اب سارے لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے, قریش نے ان کا گھر 24/7 سراؤنڈ کیا ہوا تھا. انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ مجھے شاید لوز موشنز ہیں, لوز باؤلز آ رہے ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے گھروں کے ساتھ واش روم ہوتے نہیں تھے, گھروں کے اندر, گھروں کے باہر ہوا کرتے تھے. اب تو گھروں کے اندر آ گئے. یہ تبھی ہمارے ہاں پھر یہ جنات اور یہ چیزیں بھی گھروں کے اندر موجود ہیں. اور اس کے بعد اب سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا نئے آرکیٹیکچر میں واش روم کا دروازہ بھی نہیں ہے, اٹس اوپن. یعنی کہ آپ جنات اور وہ خبیث جنات اور خبیث جنیوں کے ساتھ آپ صبح شام آپ کا انٹریکشن. تو خیر یہ بار بار جاتے تھے, اس کے بعد دیر لگا کے واش روم استعمال کر کے واپس آتے تھے. تو وہ جو لوگ ان کی اس پہ رکھے ہوئے تھے سیکیورٹی پہ, وہ دیکھتے تھے کہ جتنی دفعہ یہ جا رہے ہیں واقعی لگتا ہے ان کو کوئی لوز موشنز ہیں یا لوز باؤلز آ رہے ہیں. تو ان کا یہ شاید جینون کیس ہے. تو وہ لوگ سو گئے. جب وہ لوگ سو گئے تو حضرت صہیب وہاں سے فوراً نکلے, لیکن پیدل تھے, کوئی سواری نہیں تھی ان کے پاس موجود. تو چند گھنٹے بعد جب ان لوگوں کی آنکھ کھلی تو انہوں نے جو فاسٹسٹ اویلیبل رائڈ جو گھوڑا تھا, جو تیز ترین گھوڑا تھا, اس کے اوپر ان کو فالو کرنے کے لیے بھیجا. تو ایٹ ون پوائنٹ یہ پہنچ گیا حضرت صہیب تک. حضرت صہیب اس وقت ایک اونچائی پہ تھے, یعنی کہ ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا اس کے اوپر تھے, اور وہاں سے حضرت صہیب نے ان کو دیکھ لیا. اور حضرت صہیب نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ یا معاشر القریش, او پیپل آف قریش, تم میرے پیچھے آ رہے ہو
تمہیں پتہ نہیں ہے میں یہاں ہائٹ پہ کھڑا ہوں, میرے پاس آئی ایم اے ویری گڈ مارکسمین, یعنی کہ میں زبردست تیر انداز ہوں. اگر تم لوگوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی, جتنے لوگوں کو میرے پاس اتنے ہی تیر ہیں, میں ایک ایک کر کے تم لوگوں کو مار دوں گا. تو اس کے بعد جو ہے نا قریشیوں نے کیا کیا کہ ری انفورسمنٹ بلائے, پیچھے سے اور لوگوں کو بلائیں تاکہ ان کو قید کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ یار تم مجھے کیوں روک رہے ہو, مجھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ جس طرح آئے تھے مکہ پورے حالت میں, اور ہمارے ذریعے سے آپ نے یہاں پہ پیسے کمائے ہیں, تو ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا اچھا تمہیں میرے پیسے چاہیے, یہ پیسے بھی لگے, اب خوش ہو, اب مجھے مدینہ جانے دو. اب وہ کہتے ہیں ہاں وی ایگری ود دیٹ, یعنی کہ ہاں انسان نہ اللہ معاف کرے بک جاتا ہے. تو اور اسپیشلی جس کی کوئی اپنی ایتھکس نہ ہو, کوئی موریلٹی نہ ہو, وہ تو آرام سے بک جاتا ہے. قریشیوں کا یہ حال تھا. تو انہوں نے کہا اسپیسیفک پلیس پہ میرے پیسے پڑے ہیں, سونے اور چاندی کے بے تحاشا درہم پڑے ہیں, دینار پڑے ہیں, وہ جا کے لے لو, مجھے مدینہ جانے دو. انہوں نے اس کو ایگری کیا اور یہ پھر قبا پہ پہنچے. تو اگین ہی واز اگین زیرو, یعنی کہ جب مکہ آئے تھے زیرو تھے, پھر مکہ سے مدینہ گئے تو پھر اگین کیا تھے, وہ زیرو. تو اس کا مطلب ہے سب لٹا دیا دین کی خاطر. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بھی یہی شان تھی کہ سب کچھ لٹا دیتے تھے. کوئی جان لٹا رہا ہے, کوئی مال لٹا رہا ہے, کوئی خاندان لٹا رہا ہے, ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ضرور لٹایا اس دین کے اوپر. پھر یہ درجات ملتے ہیں. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ صہیب آپ نے بہت زبردست اور پروفیٹیبل ڈیل سٹرائک کی ہے. حضرت صہیب پریشان کہ حضور کو کیسے پتہ کہ میں نے یہ ڈیل سٹرائک کی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس ڈیل کا کیسے پتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس ڈیل کے بارے میں بتا دیا کہ جو بھی تھا آپ کے پاس ایوری سنگل پینی وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی, صرف میرے تک پہنچنے کے لیے اور مدینہ تک آنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے. اور اس کے بعد راستہ میں ظاہری بات ہے بائی فٹ انہوں نے ہجرت کی ہے. تو فوڈ اور ڈرنک بھی جو تھی وہ بھی اسٹرگل ود دیٹ, موجود ہی نہیں تھا, کھانا بھی ختم ہو چکا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ قبا تک پہنچ گئے. اور انہوں نے بھی حضور کو دیکھ کے بڑی سی اسمائل دی. اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں کہ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ قرآن میں آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے From amongst is he who has sold himself in order to seek the pleasure of Allah. مطلب کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا مال سیل کر دیا اللہ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور قرآن میں اللہ ویسے بھی کہتا ہے, میں اور آپ ہمارے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے, تمہاری جانوں کو, تمہارے مالوں کو, اس کے عوض جنت کے عوض. ہم بکاؤ مال ہیں کس کے؟ اللہ کے. we are not ourselves, ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ رب العزت کے غلام ہیں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم غلام کس کے ہیں. تو اللہ قرآن میں جب یہ فرما رہے نا میں نے تمہاری جانوں کو, تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے کس کے عوض؟ جنت کے عوض. تو پھر اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب تم خریدے ہوئے گئے ہو میرے ہاتھوں تو بس پھر ویسے ہی حالات کرو تاکہ میں تمہیں جنت میں داخل کر سکوں. اس کے بعد انہوں نے ساری جنگیں لڑی, کوئی جنگ ان کی مس نہیں ہوئی. starting from بدر to تبوک he did not miss a single battle. اس کے بعد ایک ان کے پاس اب یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حملہ ہوا, ابو لولو فیروز خبیث نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے سٹیپ کیا نماز فجر میں تو حضرت عمر زخمی ہوئے. یہ 28 ذی الحج کو
حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے، یا 27 ذی الحج کو حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے. تو یہ جو بیچ میں جب تک حضرت عثمان اور حضرت عمر شہید ہوتے ہیں 1 محرم کو، اور حضرت عمر ایک کونسل بناتے ہیں، آپ کو بتایا تھا میں نے. تو لیکن حضرت عمر اپنی بیعت سے 27 کو ہی سب کو آزاد کر دیتے ہیں. تو جب تک حضرت عثمان سلیکٹ نہیں ہوئے اس ٹائم پیریڈ میں، یہ جو چھوٹے سے کچھ دن تھے، اس میں حضرت صہیب اور رومی مسلمانوں کے خلیفہ رہے. یعنی کہ ایک غلام جس کو اللہ تعالیٰ نے کس مرتبے میں فائز کیا؟ خلافت کے مرتبے میں. آج کا کون سا نظام ہے آپ مجھے بتائیں؟ کون سی کیا ڈیموکریسی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا پریزیڈنشل جو نظام ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسلام ہی ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. حضرت صہیب رومی واز دا انٹرم خلیفہ، کیئر ٹیکر آپ کہہ لیں، بٹوین دیس ڈیز جب حضرت عمر زخمی ہوئے اور جب تک حضرت عثمان کا الیکشن ان کو چنا نہیں گیا کونسل کی طرف سے. اور انہوں نے ساری نمازیں پڑھائیں. مطلب یہ اللہ نے کیا رتبہ دیا جو ان کی قربانیاں تھیں اس کے بدلے میں. اور پھر دین ہی پاسڈ ہوئے ان مدینہ منورہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور بقی میں آج بھی مدفون ہے. یہ حضرت صہیب رومی کی کہانی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ صہیب رومی was not a Roman person, he was a Arabic person. عربک اس سے ڈی کہتے تھے، لیکن ان کے سارے واقعے سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ان کو رومی کیوں کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمیں ان کا کچھ حصہ ہی نصیب فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ایمان یمنیوں کا ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے قبیلہ لحم اور جزام کی طرف اشارہ کیا. یعنی کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے کہ بہترین ایمان یمنیوں کا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، ایمان والو 70 سے زیادہ درجے، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، ایمان کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. کم ترین درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یہ دین آسان ہے، جو شخص اس دین میں سختی کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا. معاملات کو سیدھا رکھو، قریب رہو، خوشخبری دو، اور صبح شام رات کی سیاہی میں مدد طلب کرتے رہو. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ انہیں آپس میں پڑکاتا رہتا ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یقیناً اللہ عز و جل اس دین کی مدد گناہ گار آدمی سے بھی کروا دیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی گناہ گار آدمی بھی کوئی حصہ ڈال دے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ مدد کسی سے بھی کروا سکتا ہے. حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی تھا، لیکن قرآن کے اوپر اعرابیں اس میں لگیں. دس ڈزنٹ مین کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اس وجہ سے اس کا فیٹ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ کسی سے بھی کام نہیں لے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیا کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس گواہی کے درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے. اپنے مردوں کو اس کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتے رہا کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر کہا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے.
ابو رزین اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو صرف پاکیزہ کھاتا ہے اور پاکیزہ پھل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں سے میرے متعلق جو بھی سنتا ہے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی، پھر مجھ پہ ایمان نہ لائے، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے، اللہ کے علاوہ جس کی قسم بھی کھائی وہ شرک ہے۔ ابو نضرہ اوفی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبوت کی مہر آگ کی پشت پر ابری ہوئی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، حیا ایمان سے ہے، اور میری امت میں سب سے باحیا شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرض اور نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ پہلا، والدین کا شرعی نافرمان، احسان جتلانے والا، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کے نہ نفل قبول ہوتے ہیں نہ فرض قبول ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی، حسب و نسب، ایک دوسرے پر فخر کرنا، نوحہ خوانی اور ستارہ پرستی۔ یہ حسب و نسب اور یہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا، یہ دیکھ رہے ہیں ابھی آج تک لوگ اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے کہے کہ اے کافر، تو یہ لفظ اسے قتل کرنے کے برابر ہے، اور مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ ابو عزا حزلی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح کسی علاقے میں قبض کرنا چاہتا ہے تو اس علاقے میں اس کے لیے کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا بھی اور اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اسے پورا کرو، نیکی کرو اور سچ بولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں سے بچو، قریب کرو اور خوشخبریاں دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے اعمال کرتے رہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی نہایت معمولی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہیں مہلک شمار کیا کرتے تھے، یعنی کہ چھوٹے گناہ جن کو آج ہم کو سمجھتے نہیں ہیں، اس وقت یہ مہلک گناہ شمار ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک خشک زمین پر بیٹھے تھے تو وہ زمین ان کے بعد سرسبز ہو کر لہلہانا شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن دھوئیں اور شعلے والی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ آدم اس چیز سے پیدا کی گئے ہیں جو تمہیں بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ مٹی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح زمین پہ جو نفس آج موجود ہیں 100 سال گزرنے کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔
حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد دجال کی تباہ کریں گے، ان کے سروں پر سبز سیاہ رنگ کے کپڑے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ابن سیاد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم اور ملائم سفید خالص کستوری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی۔ اصفہان ایران میں جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فرات اپنے سونے کے خزانے ظاہر کر دے گا، اس وقت جو موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے، یعنی کہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قریب ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ تک محصور کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کے سب سے دور والی سرحد صلاح ہوگی اور صلاح خیبر کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔